السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ اگر کسی کے والد کا انتقال ہو جائے تو مرحوم کے کفن دینے کا حق کس کا ہے، مرحوم کے بیٹے کو یا ان کے والد کا؟ اور مرحوم والد سے الگ رہتے تھے اور دونوں کا کھانا پینا الگ الگ ہوتا تھا، اور اصلاح کر دیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر جس کا انتقال ہوا ہے اس نے کچھ مال چھوڑا ہے تو سب سے پہلے اسی مال میں سے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، لیکن اگر جس کا انتقال ہوا اس نے کوئی مال نہیں چھوڑا ہے تو پھر کفن دفن کی ذمہ داری اس کے وارثوں کے اوپر آئے گی، اور وارثوں سے جو ہے کہ مشترک طور پر لیا جائے گا یا جو ہے کہ ان کے حصے کے اعتبار سے لیا جائے گا، یعنی وراثت میں جیسا حصہ ان کا بڑھتا ہے اس حصے کے اعتبار سے لیا جائے گا۔ جیسے کسی کو سدس ملتا ہے، کسی کو چھٹا حصہ مل رہا ہے، اور کسی کو جو ہے کہ آٹھواں حصہ مل رہا ہے، تو وہ جیسے وارثین ہوں گے ویسا حصہ تقسیم ہوگا، تو اسی کے اعتبار سے یہ کفن دفن کا جو بھی خرچہ ہوگا وہ ان کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا اور سب کو اس کے اعتبار سے دینا ہوگا۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ کوئی اپنے ذاتی پیسوں سے اپنی خوشی سے یہ کفن دفن کا انتظام کروا دے، جیسے کہ اس کے والد ہیں وہ اپنی خوشی سے اپنی کمائی سے ان کے جو ذاتی پیسے ہیں اس سے جو ہے کہ وہ جو ہے کہ کروا دے اپنی خوشی سے، تو یہ ان کو اجازت ہوگی۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر سارے ورثہ جو ہوں گے، جتنے بھی اس کے وارثین موجود ہیں، تو میراث کے قوانین کے اعتبار سے جس طرح ان کو حصہ ملتا ہے اسلامی شریعت کے اعتبار سے، اسی طریقے سے اس خرچے کو بھی ان کے اوپر تقسیم کیا جائے گا، اور ان کے حصے کے اعتبار سے، اور اس حصے کے اعتبار سے جتنے پرسنٹیج جو ہے کہ ان کے بنتے ہیں اس پرسنٹیج کے اعتبار سے ان سے وہ رقم لی جائے گی اور خرچہ لیا جائے گا۔ یہ آپ جو ہے کہ اس کی تفصیل معلوم کرنا چاہتے ہیں تو وارثین کی تفصیل آپ کو بتانی پڑے گی کہ کون کون وارثین میں ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، باپ ہے، اور بیوی ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے وارثین میں کون کون لوگ ہیں، یہ آپ کو بتانا ہوگا، تو اس تفصیل کے اعتبار سے آپ کو جواب دیا جا سکتا ہے۔